اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا ہدف اس کا ارتقاء فکری اور معنوی حوالے سے ہے۔ تمام انبیاء انسان کو پستیوں سے اعلیٰ ترین انسانی مراتب اور مقامات تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور ان میں سے کچھ اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے۔ کتاب اس لیے انسان کی زندگی میں بہت بڑا اور مؤثر ہتھیار ہے کہ کتاب کے معارف انسان کو فکری ارتقاء کی راہیں دکھاتی ہیں، اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی جبلی زندگی سے فطرت کی طرف اور فطرت سے عقلانیت اور بلندیوں کی طرف پرواز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس وقت جس چیز کا غلبہ ہے معاشرے پر وہ آپ کا موبائل، ٹی وی اور سوشل میڈیا ہے، جس کے ان گنت نقصانات ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو چیز مفید تھی، کتاب بینی، کتاب خوانی، کتابوں کا مطالعہ اور غور و فکر، ان تمام امور کا اب آہستہ آہستہ جنازہ نکل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی نے انسان کو جلد باز بنا دیا ہے اور سوچنے، سمجھنے اور گہرائیوں میں جانے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتاب انسان کو عمق عطا کرتی ہے، گہرائی عطا کرتی ہے، تدبر عطا کرتی ہے، حکمت عطا کرتی ہے، سوچنے، سمجھنے اور درست فیصلے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کی زندگی کا بہترین رفیق کتاب ہے، لیکن آج اسی رفیق سے انسان دور ہے۔ اس حوالے سے آج مجھے یہاں پر کوئٹہ میں اس انتہائی بابرکت، نورانی اور مفید مرکز کے دورے کا اور قریب سے ان مختلف موضوعات پر موجود کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ بلوچستان کی سطح پر بالعموم اور کوئٹہ کی سطح پر بالخصوص اسلام کے حوالے سے، مکتب تشیع کے حوالے سے اور مختلف معاشرتی موضوعات کے حوالے سے، تفسیر سے تربیت تک جو تنوع کتابوں کی یہاں پر موجود تھی، اس تنوع نے ایک سرور کی کیفیت قلب میں پیدا کر دی۔ اب آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا کام باقی ہے۔ آدھا کام یہ تھا کہ یہ تمام کتابیں لوگوں کی دسترس میں ہوں اور لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اگلا کام ان کتابوں سے آشنائی، ان کے معارف سے آشنائی، ان کو پڑھنا اور اس کے ذریعے سے خود کو بنانا، اپنے بیوی بچوں کو بنانا، اپنی اولادوں کی درست تربیت کرنا اور اس نہج پر چلنا ہے جس کے نتیجے میں انسان کمال انسانی تک پہنچ سکے اور حیوانیت سے نکل سکے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اس لائبریری کے اندر جتنی مفید کتابوں کا پاکستان میں نام ہے وہ تمام کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں سے استفادہ کون کرے گا؟ جس میں عقل ہوگی، جس میں دانش ہوگا، جس میں شعور ہوگا، جو حقیقتاً اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہوگا۔ موبائل کی دنیا میں غرق ہو کر جس طرح سے شراب اور مستی میں لوگ غرق ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر ہونا انسانیت کی ارتقاء نہیں، انسانیت کا تنزل ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کے مراکز سے بہترین استفادہ ایک عاقل اور مؤمن معاشرے کی پہچان بھی ہے۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے، ویورز سے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس لائبریری میں آئیں، اس کتاب خانے میں آئیں، قریب سے ان کتابوں کو دیکھیں، اپنے اندر ذوق کو تلاش کریں کہ آپ کا ذوق کیا ہے، اس ذوق کے مطابق بہتر کتاب کا انتخاب کریں۔ ابتدائی جو عناوین اور جو موضوعات انسان کی فکری الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ذوق کے مطابق جس کا معنوی ذوق ہے وہ معنوی، جس کا قرآنی ذوق ہے وہ قرآنی، جس کا حدیث کا ذوق ہے وہ حدیث، جس کا عقلانیت کا ذوق ہے وہ عقلانی، اور جس کا تاریخ میں ذوق اچھا ہے وہ تاریخ کی کتابوں کا انتخاب کریں، تاکہ معاشرے کو آپ ایک صالح، سالم اور ارتقاء یافتہ معاشرہ بننے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور خود آپ بھی اپنے گھر، اپنے خاندان میں یہ ثابت کر سکیں آپ پڑھے لکھے، باشعور اور بامعرفت انسان ہیں، اور آپ کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے۔ آپ کے شہر میں ظہور بک سینٹر نے ایک سلوگن آپ کو دیا ہے،
ہمارا خواب، ہر ہاتھ میں کتاب۔ تو یہ ہر ہاتھ میں کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اس ہاتھ میں جو کتاب ہوگی اس کتاب کو صاحب کتاب کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا تاکہ ایک کامیاب انسان بن کر معاشرے میں قدم رکھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔